بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، اس ویڈیو لیکچر میں ہم مغل امپائر کو ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے کون بادشاہ بنا مغل امپائر کا، پھر اور آخری کون بنا۔ اس کے اندر ہم 19 جو مغل کنگ تھے یا بادشاہ تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم صرف ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے جو زیادہ تر FPSC یا PPSC کے ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا سینیریو ہی یہی ہے کہ PPSC یا FPSC کے لیے یا کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے جو ہے وہ ہم مغل کی ہسٹریز جو ہے وہ کیسے یاد کریں، تو اس کے لیے میں یہ ویڈیوز جو ہے وہ بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بر صغیر میں جس کی حکومت تھی وہ تھے لودھی خاندان سے تعلق رکھنے والے ابراہیم لودھی، تو ان کو بابر نے جو ہے وہ شکست دے کے جو ہے وہ مغل بادشاہت کی جو ہے وہ بنیاد بر صغیر میں رکھی۔ اس سے پہلے 1206 سے لے کے 1526 تک مختلف خاندانوں نے جو ہے وہ بر صغیر پہ حکومت کی ہے۔ آخری خاندان جو ہے وہ لودھی خاندان تھا۔ ہم سب سے پہلے بابر کے بارے میں، جو بابر کے دور حکومت کے اندر جو مین ایونٹ ہوئے ہیں جو اکثر FPSC میں یا کمپٹیٹیو ایگزام میں جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب بابر کا جو اصل نام تھا وہ تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ انہوں نے آخری لودھی خاندان کے بادشاہ ابراہیم لودھی کو پانی پت کی پہلی جنگ 1526 میں ان کو شکست دی اور مغل امپائر جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ بابر نے رانا سانگا جو کہ میوار کے حکمران تھے، ان کو خانوا کی جنگ میں جو ہے وہ شکست دی 1527 کے اندر۔ بابر نے اپنی میموری جو ہے وہ خود لکھی، بابر نامہ، جس کو اس نے نام دیا تھا تزک بابری، اور وہ ترکش زبان میں اس نے لکھی تھی۔ اب بابر کے ہی دور حکومت کے اندر جو ہے وہ گن پاؤڈر جو ہے وہ انڈیا کے اندر متعارف ہوا تھا۔ اب بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں نے جو ہے وہ حکومت کی اور دوسرے مغل بادشاہ جو ہے وہ بنے۔ ان کا اصل نام تھا ناصر الدین محمد، جو کہ بعد میں ہمایوں کے نام سے آج کل ہم پہچانتے ہیں۔ وہ دوسرے بادشاہ تھے اپنے باپ کی موت کے بعد۔ اب اس نے شاہ سوری نے جو ہے وہ ہمایوں کو شکست دی کانوج کی جنگ کے اندر، اور اسے فورس کیا کہ تم انڈیا جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اب انہوں نے صرف 10 سال تک جو ہے وہ دور حکومت سنبھالا تھا، اس کے بعد 15 سال تک جو ہے یہ جلا وطن رہے، اور پھر انہوں نے اسکندر سوری کو جو ہے وہ ہرا کے دوبارہ اپنا تخت جو ہے وہ حاصل کیا 15 سال بعد 1955 کے اندر۔ گلبدن بیگم نے ان کی بائیوگرافی لکھی ہے ہمایوں نامہ کے نام سے، اور یہ ایکسیڈنٹل موت ان کی ہوئی ہے، اپنی لائبریری کی سٹیئر سے یہ گر گئے تھے۔ 1556 کے اندر جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ نیکسٹ اکبر اگر ہم سمجھے تو زیادہ تر جو مغل امپائر ہے اس میں جو سٹرونگ بادشاہ اگر آپ سمجھ لیں تو وہ اکبر نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر کسی نے بادشاہت کی ہے تو وہ اکبر نے بہت سارے کام کیے، حالانکہ یہ ان پڑھ تھا، نہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے حکومت جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کی ہے۔ ان کا جو اصل نام تھا جلال الدین محمد اکبر تھا۔ یہ تیسرے بادشاہ بنے، اور ان کی عمر بھی جو ہے وہ 14 سال تھی جس وقت یہ تخت پر بیٹھے۔ پانی پت کی دوسری جنگ میں 1556 میں بیرم خان جو ہے وہ ان کی طرف سے لڑے، اور ہیمو وکرم آدتیہ کو انہوں نے شکست دی۔ اکبر نے جو گجرات میں اس نے وکٹری حاصل کی تھی اس کو شو کر سکے، تو اس کے لیے اس نے کیا کیا، فتح پور سرکی میں بلند دروازہ بنایا۔ اب اکبر کی جو فورسز تھی ان کا جو ہیڈ تھا راجہ مان سنگھ اور آصف خان۔ اب انہوں نے رانا پرتاپ کو جو ہے وہ شکست دی، کون سی جنگ میں، ہلدی گھاٹی، اور کب دی، 1576 کے اندر۔ اکبر نے عبادت خانہ بنایا فتح پور سرکی کے اندر۔ 1581 میں اکبر نے دین الہی اور توحید الہی کے نام سے ایک نیشنل ریلیجن قائم کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری تنقید ہوئی، مفکرین تھے انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی کہ انہوں نے ایک نیا دین جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا ہے۔ اکبر نے تقریباً 50 سال جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی۔ 605 کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ آگرہ کے پاس جو ہے سکندرا میں ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ ابو فضل نے ان کی بائیوگرافی لکھی ہے اکبر نامہ کے نام سے، جہانگیر۔ اب اکبر کا بیٹا یہ سمجھ لیں کہ عاشق مزاج تھا،
جہانگیر کا اصل نام تھا نورالدین محمد سلیم۔ انارکلی اور سلیم کی جو داستان ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ 1611 میں انہوں نے اپنے ایک آفیسر شیر افغان کی بیوہ کے ساتھ شادی کی جن کا نام تھا مہر النساء۔ اب مہر النساء جو تھی وہ ان کی بہت زیادہ فیورٹ کوئن بن گئی اور انہیں جو ٹائٹل ملا وہ ملا نور جہاں، لائٹ آف دا ورلڈ۔ اب ان کی جو سب سے بڑی ناکامی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے قندھار ہار دیا تھا پرسیا کے ساتھ، پرسیا جسے آج کل ہم ایران کہتے ہیں، اور وہ کب ہارا تھا؟ 1622 کے اندر۔ شاہ جہاں، اب ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا شہاب الدین محمد خرم، اور یہ جہانگیر اور ان کی ہندو راجپوت وائف تاج بی بی کے بیٹے تھے۔ اب انہوں نے، کیونکہ آپ دیکھیں نا عاشق مزاج بادشاہ کا بیٹا بھی آگے عاشق مزاج ہی ہوتا ہے، یہ عاشق مزاج بھی تھا اور اگر یہ ایک انجینئر ٹائپ بادشاہ تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تاج محل بنوایا، موتی مسجد بنوائی آگرہ کے اندر، جامعہ مسجد اور ریڈ فورٹ بنایا جسے دیوان عام اور دیوان خاص بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیکک تھرون جو ہے وہ ان کے لیے بنایا گیا، خاص طور پہ جو ہے وہ بادشاہ شاہ جہاں کے لیے بنایا گیا۔ 1658 کے اندر جب یہ بیمار ہوئے، ایسا لگا کہ یہ موت کے بالکل قریب ہیں، تو ان کے چاروں بیٹوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تخت کی جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس میں چاروں بیٹوں میں اس کے دارا تھا، اورنگزیب تھا، شجاع تھا اور مراد، لیکن اورنگزیب جو ہے وہ وکٹوریس قرار پایا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ اب اورنگزیب نے کیا کیا کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کر لیا، آگرہ فورٹ کے اندر انہیں 8 سال تک جو ہے وہ قید رکھا اور یہ وہیں پہ یہ وفات پا گئے۔ اورنگزیب کو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک مسلم حکمران کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے دور حکومت کے بعد سے جو ہے وہ مغل حکومت تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پھر یہ رینگتا 1857 تک جو ہے وہ چلتا ہی رہا۔ کا اصل جو نام تھا محی الدین محمد اورنگزیب تھا۔ ان کو ہم دوسرے نام سے اس طرح سے بھی جانتے ہیں، عالمگیر، یعنی کہ دنیا کو فاتح کرنے والا۔ اورنگزیب جو ہے وہ تیسرا نمبر والا بیٹا تھا اور شاہ جہاں اور ممتاز محل کی یہ چھٹی اولاد سے تھے۔ احمد نگر میں 1707 میں جو ہے وہ وفات پائی انہوں نے، اور کتنی عمر پائی؟ 88 سال۔ اکثر کوسچن یہ پوچھ لیے جاتے ہیں تو اس لیے میں صرف جسٹ وہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو اکثر کوسچنس میں پوچھی جاتی ہیں۔ بہادر شاہ کا مطلب ہے بہادر شاہ ایک، بہادر شاہ اور بھی بہت آئے ہیں، آخری بھی آپ کو یاد ہوگا بہادر شاہ ظفر، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو بہادر شاہ ایک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 7ویں بادشاہ تھے اور ان کا اصل نام تھا قطب الدین محمد معظم شاہ عالم۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ دوسرے جو امپائرز ہیں ان کے ساتھ کی جائے، مذاکرات کیے جائیں تاکہ ہماری جو امپائر ہے اس کو اتنا نقصان نہ پہنچے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کے بزدل سے بادشاہ تھے۔ اس کے بعد جہاندر شاہ آئے۔ اب جہاندر شاہ نے کیا کیا، ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا معز الدین جہاندر شاہ بہادر۔ تھوڑے عرصے کے اندر ان کے بھتیجے نے اٹیک کیا ان کے اوپر اور ان سے جو تھرون ہے وہ چھین لیا اور خود جو ہے وہ حکمران بن کے بیٹھ گئے۔ ان کے بھتیجے کا نام تھا فرخ سیار۔ فرخ سیار نے یہ وہ بندہ ہے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دی کہ وہ بغیر کسی ٹیکس کے، بغیر کسٹمز کے جو ہے وہ بنگال میں اپنی گوڈز کو جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں، بھیج تھی۔ اس کو سعید بردر کی سپورٹ حاصل تھی۔ سعید بردر میں کون کون لوگ شامل تھے؟ سید حسن علی خان بھارا اور حسنین علی خان بھارا اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے۔ رفیع الدرجات، جیسے ہی فرخ سیار جو ہے وہ سعید بردرز کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، انہوں نے اس کا تختہ الٹ کر اس کے کزن رفیع الدرجات کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ شاہ جہاں دوئم۔ اب ان کا جو اصل نام ہے، اکثر یہ کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے، رفیع الدولہ، اکثر ریپیٹ ہوتی ہیں یا ایف پی ایس سی میں یا پی پی ایس سی کے اندر جو ہے وہ کوسچنس پوچھ لیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ جو میں نے ان کی ڈیٹس مینشن کی ہوئی ہیں یہ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک جو ہے وہ کون سا بادشاہ جو ہے وہ برسر اقتدار۔ نیکسٹ ہے شاہ رنگیلا۔ ان کا تو کیا ہی کہنا ہے، موسیقی کے اندر یہ الجھے ہوئے تھے اور انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری سلطنت کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ اب ان کا جو اصل نام تھا، ان کا اصل نام تھا روشان اختر بہادر۔ اب ان پر نادر شاہ جو پرسیا کے تھے، جس کو ہم آج کل ایران کہتے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے اس سے پیکک تھرون جو ہے وہ حاصل کر لیا۔
اسٹیٹس تھی جیسے کہ حیدرآباد، بنگال، انہوں نے اپنا علیحدہ نظام بنا لیا، وہ اس سے علیحدہ ہو گئی، ریاستیں بن گئی۔ احمد شاہ 1754 کے اندر سکندرآباد میں مراٹھاز نے احمد شاہ کو شکست دی اور اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ عالمگیر دوئم، ان کا اصل نام عزیز الدین تھا۔ یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ عالمگیر دوم کا نام جو ہے وہ کیا تھا۔ شاہ جہاں سوئم، ان کا اصل نام محی الملت تھا۔ شاہ عالم دوئم، ان کا اصل نام علی گوہر تھا۔ اب ٹیپو سلطان ان کے دور حکومت میں ان کے علاقے کے اندر جو ہے وہ شہید کیے گئے 1799 کے اندر۔ اکثر کوسچن یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کس کے دور حکومت میں شہید کیے گئے؟ محمد شاہ بہادر، اب ان کا جو اصل نام تھا بیدار بخت۔ اکبر شاہ، اکبر شاہ کا اصل نام مرزا اکبر اور یہ برٹشر کا پپٹ تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ برٹشر نے ہی اسے لگایا تھا، برٹشر اس کو جو کہتے تھے یہ اس کی بات مان لیتا تھا، یہاں تک کہ برٹشر نے مختلف جگہوں پہ ٹیکس لگا دیا، عوام کا جینا حرام کر دیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ برٹشر کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، طاقت تو تھی نہیں، انہوں نے کہ عیاشی میں پڑ گئے تھے نا یہ، جیسے جیسے ڈیوریشن چلتا گیا انہیں جنگ کے بارے میں کچھ تھا ہی نہیں کہ جنگ بھی کبھی ہو جائے گی۔ بہادر شاہ آخری بادشاہ تھے اور نائس پرسن جسے ہم کہہ لیں آج کل، کیونکہ شاعر تھے۔ بادشاہ کو یہ چیزیں زیب دیتی ہے، بادشاہ کو تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے ڈیسیجن اور اب ان کا اصل جو نام تھا وہ کافی لمبا ہے اور یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ ان کے دور حکومت میں ہوئی اور اس طرح سے ان کا دور حکومت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور مغل امپائر بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک پوئٹ تھے اور ان کو برما میں دفن کیا گیا۔ وہ ان کا ایک کیا شعر ہے، کتنا بدبخت ہے ظفر کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں کچھ نئی انفارمیٹکس ویڈیوز کے اندر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔